آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک ایسے موضوع پر ہے جس پر شاید سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے، قرآن اور سائنس۔ اکثر ان دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جیسے یہ کوئی مقابلہ ہو۔ لیکن آج کا مقصد ان کو لڑانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، ان کا دائرہ کار کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ چلیں ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ مواد ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان کے بنیادی فرق کو سمجھیں تاکہ شاید ان کے درمیان جو تعلق ہے اسے بہتر طور پر پہچانا جا سکے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہی ہے، یہ موازنہ ان دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ یہ شروع ہی اس سوال سے ہوتا ہے کہ ان کی بنیادی فطرت، ان کا آپ کہہ لیں ڈی این اے کیا ہے۔ ایک طرف قرآن ہے جسے یہ مواد کہتا ہے ہدایت پر مبنی، گائیڈنس سینٹرک، مطلب یہ حتمی سچائی اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان کون ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ بڑے وجودی سوالات کا جواب دیتی ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف سائنس ہے جس کی فطرت کو کہا گیا ہے عمل پر مبنی، پروسیس سینٹرک۔ یہ حتمی سچائی کا دعویٰ نہیں کرتی، بلکہ یہ علم تک پہنچنے کا ایک مسلسل سفر ہے۔ یہ مشاہدے، تجربے اور تجزیے پر قائم ایک طریقہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تبدیلی کے لیے تیار رہتا ہے۔ اچھا، آج کی سائنسی حقیقت کل غلط ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ سائنس کی ناکامی نہیں بلکہ اس کی کامیابی ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، یعنی ایک خود کو ایک منزل کے طور پہ پیش کر رہا ہے، حتمی سچائی، جبکہ دوسرا ایک سفر ہے جس کی کوئی آخری منزل نہیں۔ آپ نے فطرت کی بات کی، اور میرے خیال میں کسی چیز کی فطرت کا تعلق براہ راست اس کے ماخذ سے ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس مواد میں ان دونوں کے ماخذ یعنی اوریجن کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مواد کے مطابق قرآن کا ماخذ الہامی ہے، ڈیوائن۔ یہ وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ انسانی سوچ یا فلسفے یا کسی ثقافتی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ انسانی عقل سے ماورا ایک ذریعے سے آیا ہے۔ تو مطلب یہ انسان سے باہر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس سائنس کا ماخذ مکمل طور پر انسانی ہے۔ یہ انسان کے تجسس سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کائنات کو دیکھتا ہے، سوال کرتا ہے، پھر اپنے حواس اور عقل کا استعمال کر کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ پوری طرح انسان اور فطرت کے درمیان ایک تعامل کا نتیجہ ہے۔ بالکل، سیدھے الفاظ میں کہیں تو نو ہیومن نو سائنس۔ اگر انسان نہ ہو تو سائنس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک منٹ، یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ یعنی اگر انسانیت کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو سائنس کا سارا علم وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن قرآن اپنی جگہ موجود رہے گا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی ماخذ سے انحصار یعنی ڈیپینڈنس کا تصور جڑا ہے۔ قرآن انسانوں پر منحصر نہیں۔ اگر پوری دنیا اسے رد کر دے تب بھی وہ اپنی جگہ حق ہے۔ انسان اسے قبول یا رد تو کر سکتا ہے، جی، مگر اس میں تبدیلی یا بہتری نہیں لا سکتا۔ لیکن سائنس وہ تو پوری طرح انسان پر منحصر ہے۔ جیسے جیسے انسانی علم، ٹیکنالوجی، سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، سائنس بھی بدلتی رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے انسانی تعصب، غلطیاں، محدود علم، یہ سب سائنس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بظاہر یہ کمزوری لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہی سائنس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی فطرت میں ہی خود کو درست کرنے کا ایک نظام موجود ہے، سیلف کریکشن۔ جب کوئی نئی تحقیق کسی پرانی تھیوری کو غلط ثابت کرتی ہے تو سائنس خوشی سے اسے قبول کر کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے نیوٹن اور آئنسٹائن کی مثال۔ بالکل، نیوٹن کی فزکس صدیوں تک حتمی سمجھی جاتی رہی، پھر آئنسٹائن نے آ کر بتایا کہ یہ تصویر مکمل نہیں ہے۔ یہ سائنس کی شکست نہیں بلکہ اس کا ارتقاء تھا۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا۔ تو ان کے ماخذ اور انحصار بالکل مختلف ہیں۔ ایک ماورا، حتمی اور غیر منحصر، دوسرا انسانی، متحرک اور منحصر۔ اس سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کا کام بھی بالکل الگ ہونا چاہیے۔ مواد میں ان کے اصل کام یعنی ڈائریکٹ فنکشن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہیں پر وہ مشہور کیوں اور کیسے کا فرق آتا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ قرآن بنیادی طور پر کیوں یعنی وائی کا جواب دیتا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں، کائنات کیوں بنائی گئی، صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے۔ یہ انسان کو ایک مورل کمپس، ایک اخلاقی قطب نما فراہم کرتا ہے۔
تاکہ وہ زندگی کے سفر میں اپنی سمت کا تعین کر سکے۔ اور سائنس پھر کیسے کی وضاحت کرتی ہے؟ بالکل، سائنس بتاتی ہے کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں، بارش کیسے ہوتی ہے، ایک بیج سے پودا کیسے بنتا ہے، کشش ثقل کیسے کام کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتی کہ کشش ثقل کا مقصد کیا ہے، صرف یہ بتاتی ہے کہ وہ ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے سامنے پانی کا ایک گلاس ہے۔ قرآن اور سائنس اس گلاس کو کیسے دیکھیں گے؟ بہت اچھی مثال ہے۔ دیکھیں، قرآن پانی کو اللہ کی نشانی، زندگی کی علامت، پاکیزگی کا ذریعہ، ایک نعمت کے طور پر ایک نعمت کے طور پر پیش کرے گا، یعنی اس کا کیوں اور اس کی معنویت بتائے گا۔ وہ کہے گا کہ اس پر غور کرو اور شکر ادا کرو، جبکہ سائنس اس پانی کا تجزیہ کرے گی اور بتائے گی کہ یہ 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ایٹم H2O سے مل کر بنا ہے۔ اس کا نقطہ انجماد کیا ہے، نقطہ ابال کیا ہے، اور یہ انسانی جسم میں کیسے کام کرتا ہے۔ یعنی اس کا کیسے اور اس کا میکینزم۔ تو دونوں ہی پانی کے بارے میں سچ بتا رہے ہیں، لیکن بالکل مختلف سطح پر، مختلف زاویے سے۔ درست، اس سے ان کے دائرہ کار یعنی سکوپ کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کا دائرہ مابعد الطبیعاتی ہے، میٹا فزیکل۔ اس میں غیب، روح، آخرت، خدا کا تصور، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جنہیں لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور سائنس کا دائرہ؟ سائنس کا دائرہ صرف طبعی دنیا، فزیکل ورلڈ تک محدود ہے۔ وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں۔ سائنس محبت، انصاف یا مقصد جیسی چیزوں پر بات نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں ٹیسٹ ٹیوب میں نہیں پرکھا جا سکتا۔ یہی پر مواد میں وہ بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے کہ قرآن حقیقت کا نقشہ ہے، اے میپ آف ریالٹی، جبکہ سائنس اس حقیقت کو کھوجنے کے لیے اوزاروں کا ایک ڈبہ ہے، اے ٹول باکس۔ جی، اور یہ مثال بہت گہری ہے۔ نقشہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کی منزل کہاں ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا صحیح راستہ کون سا ہے۔ یہ آپ کو بڑی تصویر دکھاتا ہے۔ اور ٹول باکس، اوزاروں کا ڈبہ یعنی ٹول باکس، آپ کو اس راستے پر سفر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے آپ راستے کی رکاوٹیں ہٹا سکتے ہیں، اپنے لیے پناہ گاہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، تو اگر اس مثال کو آگے بڑھائیں تو مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب کوئی شخص اوزاروں کے ڈبے میں سے ہتھوڑا نکال کر اس سے نقشہ پڑھنے کی کوشش کرے، یا نقشے کو ہی ہتھوڑا سمجھ کر کیل ٹھوکنے لگے۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل یہی مسئلہ ہے۔ جب آپ سائنس یعنی اوزار سے یہ پوچھنے لگیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، جو کہ نقشے کا سوال ہے، تو وہ خاموش ہو جائے گی۔ اور جب آپ قرآن یعنی نقشے سے یہ توقع کرنے لگیں کہ وہ آپ کو ایٹم کے مرکزے کی ساخت بتائے گا، جو کہ اوزار کا کام ہے، تو یہ اس کے مقصد کو غلط سمجھنا ہے۔ یہیں سے سارا تصادم پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے دائرے کام اور فطرت اتنی الگ ہیں تو پھر یہ تصادم کی بحث اتنی عام کیوں ہے؟ مواد اس تصادم کی جڑ کس چیز کو قرار دیتا ہے؟ مواد بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ تصادم قرآن اور سائنس کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ان کی غلط تشریح، رانگ انٹرپریٹیشن کے درمیان ہے۔ یہ ایک یوزر ایرر ہے، سافٹ ویئر کا مسئلہ نہیں۔ اور یہ غلطی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، دونوں طرف سے۔ ایک طرف سائنس پرستی یا سائنٹزم کا رویہ ہے، جو کہتا ہے کہ جو چیز سائنسی طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتی وہ موجود ہی نہیں۔ یہ تو سائنس کو اس کے طبعی دائرے سے نکال کر ایک مکمل نظریہ حیات بنانے کی کوشش ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی میکینک کہے کہ چونکہ میں اپنے اوزاروں سے محبت کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس لیے محبت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یعنی یہ ٹول باکس کو ہی پوری حقیقت مان لینا ہے۔ ہاں۔ اور دوسری طرف کیا غلطی ہوتی ہے؟ دوسری طرف غلطی تب ہوتی ہے جب قرآن کو سائنس کی کتاب سمجھ لیا جاتا ہے۔ جب لوگ ہر سائنسی دریافت کو قرآن کی کسی آیت سے زبردستی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قرآن کو سائنسی طور پر درست ثابت کر سکیں۔ یہ قرآن کے عظیم مقصد کو بہت محدود کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا مقصد سائنس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے ہی نہیں۔ بالکل، اس کا مقصد انسان کی رہنمائی کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو سائنس کی تصدیق کی ضرورت نہیں، اور سائنس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی کہ اسے کیا دریافت کرنا ہے؟ دراصل دوسرا حصہ تھوڑا مختلف ہے۔ قرآن سائنس کو یہ تو نہیں بتاتا کہ کیا دریافت کرنا ہے، لیکن وہ تحقیق اور غور و فکر کا ایک عمومی فریم ورک ضرور دیتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، غور کرو،
کائنات میں دیکھو، عقل سے کام لو۔ وہ انسان کو کائنات کی تسخیر کی دعوت دیتا ہے۔ جی، اس لحاظ سے قرآن تحقیق کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور سائنس اسی تحقیق کا سب سے مؤثر طریقہ فراہم کرتی ہے۔ تو قرآن سمت دیتا ہے اور سائنس اس سمت میں سفر کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی وہ فٹ بال اور کرکٹ والی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ دونوں بہترین کھیل ہیں، لیکن اصول، میدان، مقاصد سب الگ ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ کرکٹ کے میچ میں فٹ بال کا آف سائیڈ رول لگانے کی کوشش کریں، کھیل ہی خراب ہو جائے گا۔ بالکل، اور کھلاڑی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ ایک اچھا ایتھلیٹ دونوں کھیلوں کا احترام کر سکتا ہے جب تک وہ یہ یاد رکھے کہ وہ کون سا کھیل کھیل رہا ہے۔ تو آج کے اس جائزے کا خلاصہ بہت طاقتور ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت متوازن اور واضح تصویر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مدے مقابل کھڑا کرنا بنیادی غلطی ہے۔ قرآن حتمی سچائی، مقصد اور اخلاقیات کا ماسٹر میپ فراہم کرتا ہے۔ یہ انسان کے کیوں کا جواب ہے، جبکہ سائنس اس طبی دنیا کو سمجھنے اور اسے استعمال کرنے کے لیے بہترین نیویگیشن ٹولز کا مجموعہ ہے۔ یہ انسان کے کیسے کا جواب ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا، اور جب ان دونوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھا جائے تو یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ ایک بامقصد زندگی کا تصور جو قرآن سے ملتا ہے، انسان کو علم حاصل کرنے یعنی سائنس کے ذریعے کی ایک گہری وجہ فراہم کرتا ہے، اور کائنات کی وسعت اور پیچیدگی کا علم جو سائنس سے ملتا ہے، وہ انسان کے اندر خالق کی عظمت کا احساس جو قرآن کا پیغام ہے اسے مزید گہرا کر سکتا ہے۔ اس سے واقعی بہت سی ذہنی الجھنیں دور ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں دونوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، ان کی حدود کو سمجھتے ہوئے اور ان کی اپنی اپنی طاقت کو سراہتے ہوئے۔ سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ ہم نے نقشے اور اوزانوں کی بات کی، کیوں اور کیسے کی بات کی۔ ذرا سوچیں، جب یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہترین طریقے سے کام کریں تو انسانی علم اور فہم کے کون سے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ ایک فرد یا ایک تہذیب جو اپنے کیوں کے جواب سے پوری طرح رہنمائی لے رہی ہو، وہ کیسے کے طاقتور اوزار استعمال کرتے ہوئے کائنات کے بارے میں کس قسم کے گہرے اور نئے سوالات اٹھا سکتی ہے۔ وہ کون سی دریافتیں کر سکتی ہے جن کا محرک صرف تجسس نہیں بلکہ ایک گہرا مقصد ہو۔